السلام علیکم۔ سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے شروعات کریں گے خبرنامے کی۔ آئی ایم جی اراضی معاملے کی تحقیقات کرانے وائی ایس آر کانگریس کا مطالبہ، اسمبلی میں شور و غل اور ہنگامہ آرائی۔ تلنگانہ کانگریسی قائدین کی سرگرمیوں میں تیزی، پیکیج کی خبروں پر اظہار ناراضگی۔ تلنگانہ کے لیے کسی بھی پیکیج کو قبول کرنے سے ٹی آر ایس کا انکار۔ لنگر ہاؤس پولیس حدود میں ایک شخص کا سنسنی خیز قتل، خنجروں سے حملہ، 3 نامعلوم حملہ آور فرار۔ اور ملکاج گری میں ایک اسکولی بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، 2 نوجوان لڑکے برسر موقع ہلاک۔ اور اب تفصیل۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائیوں کی نظر ہو گیا۔ وائی ایس آر کانگریس نے آئی ایم جی اراضی معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، جبکہ ٹی آر ایس نے تلنگانہ مسئلے پر ایک بار پھر شور و غل کیا۔ اسمبلی میں شام کے اجلاس میں بنگارو تلی اسکیم کو قانونی شکل دینے سے متعلق بل منظور کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ریاست میں جملہ آبادی کے لحاظ سے خواتین کا تناسب 50% ہے، لہذا اس بل کی منظوری ان کے لیے یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بل سے متعلق چند تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو مسلم لڑکیاں دینی مدارس میں زیر تعلیم ہیں انہیں بھی اس اسکیم کے تحت لیا جائے۔ بل کی منظوری کے بعد کانگریس کی خاتون ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو مبارکباد دی۔ And I have few queries about it. On the same ground previously by the same Congress government, but the then led government by the Chief Minister Y.S. Rajshekhar Reddy in the year 2005, a Lakpati scheme was introduced. So what is going to happen to that scheme? Now a new scheme, new bill has been introduced by the name of Bangaru Talli. But what I have seen, that scheme was much better. But the current government feels that Bangaru Talli is better version than the Lakpati scheme. But my question is, if the government is really interested for the protection of a girl child, why the Lakpati scheme was not given budget properly? یا یہ بھی ایک صرف ایک جس طریقے سے وہ اسکیم ایک بار انٹروڈیوس ہوئی اس کے بعد اس کو فنڈ نہیں دیا گیا، یہ اس کو ختم 2 سال سے اس کو کوئی بجٹ الاٹ نہیں کیا گیا، تو کیا یہ اسکیم لانے کے لیے اس کو روک دیا گیا یا وہ کنٹینیو ہوگی، یا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اور گرلز اور بچیوں کے لیے خاص طور کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ اس کے اندر یہ ہے کہ بچی گریجویشن ہوگی تو اس کو 1 لاکھ روپے ملے گا، اور بچی کے لیے اسکول سرٹیفکیٹ وغیرہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کئی فیملیز ایسے ہیں جس کے بچیاں مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو کیا مدرسے کا بھی ایکنالجمنٹ یا سرٹیفکیشن چلے گا بچیوں کے لیے؟ اور اسپیکر صاحب بس میں یہی پوچھنا چاہوں گا، I am having few more questions. In these days, families cannot stay together in one place. They will move together. اور خاص طور پہ غریب فیملیوں میں ہوتا سا، تو وہ ایک دوسرے سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے بعد یہ اسکیم کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو اس کا فائدہ ملے گا؟ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانے کے بعد کیا وہ اس کا استفادہ حاصل کر سکیں گے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اسپیکر صاحب کہ گورنمنٹ کوئی بھی اسکیم اگر سے لے کر آتی ہے تو وہ یہ سوچ کر لے کر آئے کہ یہ اسکیم سے ہماری عوام کو کیا فائدہ ہوگا، نہ کہ یہ اسکیم لاگو ہونے سے میری پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم عوام کی بہتری سوچتے ہوئے کوئی اسکیم لے کر آئے اور عوام کا اچھا کرے
تو نیچرلی عوام خود بخود آپ کا اچھا کرے گی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک بار یہ گورنمنٹ جو سو پھر سے ایک بار لکھپتی اسکیم اور یہ اسکیم کے اندر کیا فرق ہے دیکھیں, اور اگر سے یہ اسکیم زیادہ بہتر ہے اور اگر گورنمنٹ بچوں کے تحفظ کے لیے اتنی سیریس ہے تو پچھلے 2 سال سے لکھپتی اسکیم کو کیوں بجٹ نہیں دیا گیا. بس یہی میرے چند کوئریز ہے صاحب, شکریہ. چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے تیقن دیا ہے کہ مائنارٹی کمسٹریٹ میں عنقریب اسٹاف کا تقرر کیا جائے گا. آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی میں ایس ٹی کمیشن کے قیام اور SC/ST سب پلان کی ترمیم سے متعلق بل کی منظوری کے دوران مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مداخلت کی. انہوں نے کہا کہ حکومت پچھڑے طبقات کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے اس کا مجلس خیر مقدم کرتی ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ اسی طرح کی سنجیدگی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی دکھائے. مجلسی رکن نے کہا کہ مائنارٹی کمسٹریٹ کا اعلان کیا گیا لیکن ابھی تک اس کے دفتر کے لیے کوئی عمارت کی تعمیر نہیں کی گئی ہے, اسٹاف کا بھی تقرر نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کے فلاح بہبود کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر اقلیتوں کے لیے بھی سب پلان بنایا جائے, صرف زبانی ہمدردی کرنے سے نہیں ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ وہ عملی اقدامات کرے. SC/ST کمشنریٹ کے لیے جو بل لایا گیا ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آج پھر ایک بار حکومت کی نیت پہ سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے کہ گزشتہ میں SC/ST سب پلان بل جب آیا تھا تو جب آنریبل چیف منسٹر صاحب نے مائنارٹی کمشنریٹ کا اعلان کیا تھا, مائنارٹی کمشنریٹ کا صرف اعلان کیا, اس کے بعد اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. صاحب جب آپ یہ جانتے ہیں کہ SC/ST کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اور ان کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ SC/ST سب پلان لے کر آئے, تو ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ساتھ BC سب پلان اور مائنارٹی سب پلان بھی لایا جائے. تو چیف منسٹر صاحب نے جب تو کمشنریٹ کا اعلان کر دیا, آپ وہی سیریسنس اگر سے یہ مائنارٹیز کے تعلق سے بھی دکھاتے تو آج آپ اس کا بھی بل لے کر آ سکتے تھے. مائنارٹی کمشنریٹ کا, مائنارٹی کمشنریٹ کو آج تک بلڈنگ پرووائڈ نہیں کی گئی, آج تک اسٹاف نہیں دیا گیا, آج تک اسٹاف نہیں دیا گیا, ڈپٹیشن کے اوپر ادھر سے ادھر دیا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ بالکل ہم اس کا آپ کا یہ جو بل ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, ساتھ مائنارٹیز کے واسطے بھی یہی سیریسنس آپ میں ہونا چاہیے. یہ سیریسنس مائنارٹی کے واسطے یہ سیریسنس نہیں ہے. تو میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے اور گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ سیریسنس مائنارٹی کمشنر کے تعلق سے بھی دکھا کر یہاں پر نیو ریکروٹمنٹ کے لیے آرڈرز دیجئے اور نئی بلڈنگ دیجئے, ڈپٹیشن کے اوپر اسٹاف مت دیجئے, تو آپ کا صحیح انصاف ہوگا, صحیح جسٹس ہوگا. شکریہ. پہلے ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید احمد اللہ نے مداخلت کی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے نہ صرف کمشنریٹ قائم کیا ہے بلکہ اقلیتوں کے بجٹ میں چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. وزیر اقلیتی بہبود کے جواب سے عدم مطمئن مجلسی اراکین نے احتجاج کیا, جس کے بعد چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے مداخلت کی. چیف منسٹر صاحب ہمارے چیف منسٹر صاحب اناؤنسمنٹ کیے, اناؤنسمنٹ کر کے ہمارے آفس کو بھی آفس الاٹمنٹ کر دیے, آفس میں کام چل رہا ہے. 69 کو یہ اس کو بھی دے دیا ہے, تھوڑے لوگ آ رہے ہیں. ابھی ہمارے بلال صاحب کو معلوم نہیں, یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب آج تک کوئی چیف منسٹر نہیں دیا. 1027 کروڑ روپے دیا چیف منسٹر, گریٹ چیف منسٹر, کوئی بھی نہیں دیا آج تک. کمشنر کا چل رہا ہے, ایک ہفتے 10 دن میں وہ آفس میں کمشنر سب ہو جائیں گے, اپائنٹمنٹ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ مائنارٹی کمشنریٹ کام کرنا شروع کر دیا ہے, صرف اسٹاف کا تقرر نہیں کیا گیا ہے, عنقریب تقرر کیا جائے گا. کمشنریٹ آپریشنل ہے, وہ جو پوسٹ فل اپ کرنا ہے وہ کرنا ہے بس. کمشنریٹ ایگزسٹنگ ہے, آپریشنل ہوئے ہے, پوسٹنگ جو آفیسرز ڈالنا ہے وہ جلدی وہ اپوائنٹمنٹس ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے خالی SC/ST کا ایک منٹ SC/ST کا یہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ابھی کمیشن ہے, اس کو ST الگ کمیشن بنا سو ہے. یہ اس مائنارٹی کمیشن آلریڈی بنایا سو ہے, اٹ از آلریڈی ایگزسٹنگ اینڈ اٹس فنکشننگ. چہارشنبے کو ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کی کارروائی
اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گئی۔ 2 دن کی معطلی کے بعد ٹی آر ایس ارکان نے ایوان میں احتجاج کرتے ہوئے کارروائی میں مسلسل خلل پیدا کیا۔ دوسری طرف وائی ایس آر سی پی کے ارکان آئی ایم جی اراضی معاملے پر شور و غل کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس سے پہلے بجٹ اجلاس کے 8ویں دن تلگو دیشم کی امن و قانون، ٹی آر ایس کی تلنگانہ پر قرارداد، وائی ایس آر سی پی کی آئی ایم جی اراضی معاملے پر، بی جے پی قائدین کی تارک وطن کے مسائل پر اور سی پی آئی کی پرانہیتا چیولڈا پروجیکٹ سے متعلق تحریکات التوا کو اسپیکر این منوہر نے نامنظور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹی آر ایس اور وائی ایس آر سی پی قائدین اسپیکر کے پوڈیم تک پہنچ کر احتجاج کرنے لگے، جس پر اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو پہلی بار آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو ٹی آر ایس اور وائی ایس آر سی پی ارکان کا احتجاج جاری رہا۔ اس دوران اسپیکر نے تمام سوالات کو ڈیم ٹو آنسر کہنے کے بعد کارپوریٹ سوسائٹی ترمیمی بل کو متعارف کروایا اور فلور لیڈرز کا اجلاس طلب کرنے کا اعلان کرتے ہوئے ایوان کی کارروائی کو پھر آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس 11:45 پر شروع ہوا تو تلگو دیشم اور ٹی آر ایس کا احتجاج جاری رہا، جس پر ریاستی وزیر ناگیندر نے تلگو دیشم ارکان جو اپنی ہی نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے ان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تلگو دیشم آئی ایم جی اراضی معاملے پر مباحث کو لے کر اتنی خوفزدہ کیوں ہے۔ ناگیندر نے ٹی آر ایس ارکان سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مرکز تلنگانہ پر فیصلہ لینے والی ہے، فیصلہ آنے تک انہیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ మీరు కూడా తెలంగాణ ఇష్యూలో మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి, తెలంగాణ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్తా ఉన్నారు। నిర్ణయం తీసుకునే వారికి ఓపికత ఉండాలి, అసెంబ్లీ సజావుగా నడిచే విధంగా మీరు సహకరించండి అని చెప్పి తమరి ద్వారా సభ్యులందరినీ కోరుతా ఉన్నాను సార్। لیکن ٹی آر ایس اور وائی ایس آر سی پی ارکان کو اپنی نشستوں پر واپس جانے کی ڈپٹی اسپیکر کی متعدد اپیلیں رائے گاہ ثابت ہوئیں، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کی کارروائی کو دوپہر 1 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس جب 1:35 پر شروع ہوا تو دونوں جماعتوں کے ارکان کا احتجاج جاری رہا۔ اس دوران ایس ٹی کمیشن کے لیے قانونی ترمیمی بل کو متعارف کروانے کے بعد اجلاس کی کارروائی کو شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چہارشنبے کو اسمبلی میں حکومت نے تحریری جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جی ایچ ایم سی حدود میں پینے کے پانی کے 129 ذخائر موجود ہیں۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ نئے ذخائر آب کی تعمیر کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ حکومت نے یہ بھی بتایا کہ عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں پانی کی سطح آب میں کمی ہوئی ہے، لیکن پمپنگ کے ذریعے ان ذخائر سے پانی کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں حکومت نے بتایا کہ تانڈور میں لائم سٹون کی کانکنی سے ریاست کو مرکزی حکومت سے 450 کروڑ روپے کی رائلٹی حاصل ہو رہی ہے۔ شام 5 بجے کے بعد جب اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو ٹی آر ایس اور وائی ایس آر سی پی کے ارکان اپنے مطالبات کو لے کر احتجاج کرتے رہے، جس پر کارروائی کو آدھے گھنٹے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس جب پھر شروع ہوا تو ایوان میں احتجاج جاری رہا، جس پر اسپیکر نے ٹی آر ایس کے 13 اور وائی ایس آر سی پی کے 12 ارکان کو ایوان سے 1 دن کے لیے معطل کر دیا۔ بعد میں بی جے پی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ تلگو دیشم ارکان نے بھی داغدار وزراء کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا۔ اس سے پہلے تلگو دیشم رکن اسمبلی جی مدو کرشما نائیڈو کی جانب سے کانگریس اور جگن موہن ریڈی کے درمیان خفیہ مفاہمت کے الزامات پر ریاستی وزیر کنہ لکشمی نارائنا نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شنکر راؤ کی درخواست پر جگن کے خلاف سی بی آئی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے چور کا لفظ استعمال کیے جانے پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سابق وزیر دھرما پرساد راؤ نے بھی مدو کرشما نائیڈو کے ریمارکس پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم جی معاملے کی تحقیقات کی عدالت نے ہدایت دی ہے، جس کا شاید تلگو دیشم قائدین کو پتہ نہیں ہے۔ دھرما پرساد راؤ نے کہا کہ تلگو دیشم قائدین کا بار بار وزراء جیل جائیں گے کہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور سی بی آئی تحقیقات میں پورا تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے مدو کرشما نائیڈو کے ریمارکس کو ریکارڈ سے حذف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر فینانس انم رام نارائن ریڈی نے کہا کہ اپوزیشن حکومت پر عوامی مسائل زہر بحث نہ لانے کا الزام لگاتی رہی ہے، جبکہ اپوزیشن اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام مسائل پر مباحث کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے میڈیا کے ایک گوشے کی جانب سے لگائے گئے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ جگن موہن ریڈی کے خلاف جاری تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت ذمہ دار ہے۔
اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جگن کے خلاف تحقیقات سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ معاملہ عدالت میں زیر دوران ہے، اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں اسپیکر نے بنگارو تلی بل کو متعارف کروانے کے لیے وزیر بہبودی خواتین و اطفال سے درخواست کی، جس پر سنیتا لکھما ریڈی نے بل کو متعارف کروایا اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی پیدائش کے تناسب میں کمی کو روکنے کے لیے یہ بل فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے آئی ایم جی اراضی معاملت کی عدالتی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی کے کروناکر ریڈی نے الزام لگایا کہ چندرا بابو نائیڈو نے آئی ایم جی کو کم قیمت پر اراضی الاٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور حکومت میں کرن کمار ریڈی چیف وپ تھے اور وہ اس کی تحقیقات کے خواہاں تھے، لیکن اب وہ اسے بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر چندرا بابو نائیڈو میں شرم باقی ہے تو وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور میں جب اس کی سی بی آئی کی تحقیقات کی کوشش کی گئی تو جے ڈی لکشمی نارائنا نے عملے کی کمی کا بہانہ بنا کر تحقیقات کو ٹال دیا تھا۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی ڈی نریندر نے وائی ایس آر کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ آئی ایم جی اراضی معاملے کو اٹھاتے ہوئے وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کی اعزازی صدر وجے لکشمی کی جانب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کے باوجود دونوں عدالتوں نے چندرا بابو نائیڈو کو کلین چٹ دی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر چندرا بابو نائیڈو نے آئی ایم جی معاملے میں بے قاعدگیاں کی ہیں تو پھر وائی ایس آر نے 6 سال کے دوران کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ مسئلے پر اچانک سرگرم ہونے والے کانگریس کے تلنگانہ قائدین نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اسمبلی کے احاطے میں تلنگانہ کانگریس قائدین، جن میں مکیش گوڑ اور دانم ناگیندر بھی شامل تھے، تلنگانہ مسئلے پر سرگرم دیکھے گئے۔ 18 جون کو ہوئے تلنگانہ قائدین کے اجلاس کے دوران تلنگانہ کی عدم تشکیل پر انتخابات میں حصہ نہ لینے کا دعویٰ کرنے والے کانگریس قائدین دلی سے تلنگانہ کے لیے پیکیج سے متعلق آ رہی خبروں پر ناراض نظر آ رہے ہیں۔ اسی اندیشے کے پیش نظر مرکزی قیادت کو ایک مکتوب کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تلنگانہ پیکیج پارٹی کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام قائدین نے اس مکتوب پر دستخط کیے ہیں۔ اجلاس کی مخالفت میں والے میرچل کے رکن اسمبلی کے لکشما ریڈی نے بھی بالآخر مکتوب پر دستخط کر دیے۔ 18 جون کو ہوئے اجلاس میں 18 وزراء، 8 ارکان پارلیمنٹ، 15 ارکان اسمبلی اور 9 ارکان کونسل کے علاوہ دیگر قائدین نے بھی شرکت کی تھی۔ جن ارکان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی انہوں نے بھی مرکزی قیادت کو ایک علیحدہ مکتوب روانہ کرتے ہوئے ریاست کے مفاد میں فیصلہ لینے کی درخواست پیش کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ 18 جون کو ہوئے اجلاس میں عوامی جلسے عام کے بعد دلی کے دورے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تاہم بعض قائدین نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے 30 جون سے پہلے ہی دلی جا کر پیکیج کے بجائے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا چہارشنبے کو دلی روانہ ہو گئے، جبکہ ریاستی وزیر پنچایت راج جانا ریڈی کے بھی چہارشنبے کو دلی روانہ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ تلنگانہ قائدین کا احساس ہے کہ 29 جون کو اے آئی سی سی کے نائب صدر راہل گاندھی کے بیرونی دورے سے واپسی کے بعد تلنگانہ پر کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے، اس لیے فیصلے سے پہلے ہی پیکیج کے بجائے علیحدہ ریاست کی تشکیل کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آزاد رکن اسمبلی ناگم جنادن ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس انتخابات کے سامنے ایک بار پھر تلنگانہ عوام کو گمراہ کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم نے ریاستی گورنر کے دورے دلی کو بھی اسی سازش کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں بھی تلنگانہ علاقائی بورڈ، شریفانہ معاہدہ اور ملکی رولز قائم کیے گئے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ناگم نے کہا کہ تلنگانہ میں جو لوٹ مار مچائی گئی ہے اس کی پابجائی کون کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ کانگریس کو پیکٹ میں بند کر کے پھینک دینا چاہیے۔ ٹی آر ایس نے کہا ہے کہ ہمیں پیکیج کی بھیک نہیں چاہیے بلکہ صرف تلنگانہ چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے رکن اسمبلی پی سرینیواس نے کہا کہ تلنگانہ کو پیکیج دینے سے علاقے کے عوام کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی آمدنی کا 70% حصہ تلنگانہ سے حاصل ہوتا ہے۔ پی سرینیواس نے کہا کہ
तेलुगु देशम और कांग्रेस तेलंगाना के बारे में संजीदा नहीं है और टीआरएस पर अवामी मसाइल को असेंबली में न उठाने का इल्ज़ाम लगाते हुए टीआरएस अरकान को मुअत्तल किया गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस अरकान की मुअत्तली के बाद भी दोनों पार्टियों के अरकान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां करते रहे। तेलुगु देशम के अरकान मुखन्ना ने गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए रियासत में अमन कानून की सूरत हाल पर काबू पाने में हुकूमत के नाकाम हो जाने का इल्ज़ाम लगाया। तेलुगु देशम कायदीन ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत बदउनवानियों में मुलविस है और नाअहल भी है। इन कायदीन ने कहा कि अवाम खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। ख़वातीन पर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। तेलुगु देशम अरकान मुखन्ना नारे लगाते हुए असेंबली पहुंचे। बीजेपी के फ्लोर लीडर ई लक्ष्मी नारायणा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सऊदी अरबिया से तारिकीन वतन को वापस लाने के लिए सिफारती इक़दामात करे। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि नताक़ा कानून की जद में आने वाले तारिकीन वतन को जुलाई तक वापस लाने के लिए इक़दामात करने चाहिए, वरना उन्हें जेल और जुर्मानों की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी लीडर ने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन की तादाद इस कानून से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से रब्त पैदा करते हुए तारिकीन वतन की वापसी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर मार्केटिंग मुकेश गौड़ ने नामपल्ली के सरकारी स्कूल में अक़लियती तालिबात में साइकिलें तकसीम की। जुमला 150 तालिबात में साइकिलों की तकसीम अमल में आई। वज़ीर मौसूफ़ ने बाद में चंद्रा किरण बस्ती में कम्युनिटी हॉल का भी इफ्तिताह किया और इलाके का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। कोकटपल्ली में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर प्रभाकर की निगरानी में बच्चा मजदूरी के खिलाफ धावे करके एक लड़की और एक लड़के को पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली के मकान से एक कम उम्र लड़की पकड़ी गई जो टीडीपी के एक रुकने बलदिया के रिश्तेदार के पास काम कर रही थी। इसके अलावा होटल से भी एक लड़के को पकड़ा गया। बादअज़ा महकमे ने ज़ेर तहवील लड़की और लड़के को बाज़ाबातकारी मरकज़ मुंतकिल करके बच्चों से काम लेने वालों पर केस दर्ज कर दिए। ज़िले मेदक के सदाशिवपेट और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों के सैकड़ों अफराद दारुस्सलाम पहुंचे। उनमें कांग्रेस, तेलुगु देशम और टीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मकामी लीडर्स शामिल थे, जिन्होंने मोतमद उमूमी अहमद पाशा क़ादरी से मुलाकात की और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शामिल होने का ऐलान किया। सदाशिवपेट के मकामी मजलिसी सदर रियाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्तलिफ जमातों के साबिक़ा लीडर्स ने बताया कि मुसलमानों की अपनी सियासी ताकत में इजाफा उस वक्त नागुज़ीर है क्योंकि दूसरी जमातें उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं। अहमद पाशा क़ादरी ने इन अफराद का पार्टी में इस्तक़बाल किया। कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था मैं डिस्ट्रिक्ट जी, उसके बाद वो बोर्ड डायरेक्टर 9 साल कांग्रेस में काम करा। टीआरएस कांग्रेस अलायंस में 9 साल काम करा। रंजन एमएलए का काम करा। मैं हमारे मुसलमानों के मसाइल को भी हल नहीं कर रहे। हर जना कांग्रेस वाला तुर्को लू बोल के लफ्ज यूज़ कर रहे हैं हमारा। हमारे बहुत कठिन इससे देख रहे सब जने कांग्रेस में। कितने मेंबर्स के साथ आज यहाँ पे जय हो रहा है? आज जॉइनिंग है 500-400 मेंबर के साथ जॉइनिंग करो इंशाअल्लाह। पूरा मंडल टाउन पूरे सदर साहब के साथ हिदायत में, रियाज भाई की हिदायत में, टाउन की कायदे मंजलिस असद साहब हिदायत में पूरे लोगों को लेके जमात को लेके चलूँगा। मैं टीडीपी में 5 साल से था। टीडीपी में मैं जनरल सेक्रेटरी था टीडीपी में। मैं 5 साल मेहनत करा टीडीपी में और वहाँ पे टीडीपी के हमारे
सूरज पाटिल हमारे को बहुत बुरी निगाह से देख रहे थे। हमारे को पार्टी पसंद नहीं, हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम में जॉइन हो गए। और हमारे सदर साहब रियाजुद्दीन साहब का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत में हम लोग मजलिस को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। सदासीपेट टाउन में मजलिस को मजबूत करेंगे। दीपम स्कीम के तहत रुकन बलदिया बारकस डिवीजन मंसूर अवलकी ने गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर 150 सफ़ेद राशन कार्ड्स रखने वालों ने स्कीम से इस्तेफादा किया। अल-माहद अद्दीनी अल-अरबी वाक़े शालीवंडा में अरबी तहजीबी अदबी हफ्ते का आखिरी इजलास मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ की निगरानी में मुनक़िद हुआ। इजलास में सदर नशीन आस्ताने शत्तारिया मौलाना सैयद कबूल बादशाह शत्तारी और डॉक्टर अब्दुल मजीद निज़ामी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सदर शोबे अरबी जामिया उस्मानिया डॉक्टर सैयद बदियुद्दीन साबिरी ने अपने खिताब में अरबी ज़बान की क़दामत को कुरान मजीद से साबित किया। इस मौके पर उलमा, तलबा के अलावा मकामी अफराद ने शिरकत की। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस सीवी आनंद ने वनस्थलीपुरम, चैतन्यापुरी और सरूर नगर पुलिस स्टेशनों का अचानक दौरा करके कारकर्दगी का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ फाइल्स की भी जांच की। इस मौके पर डीसीपी एलबी नगर रवि वर्मा भी मौजूद थे। याकूतपुरे में गुड़म्बे की फरोख्त के 2 मराकिज़ पर मकामी नौजवानों ने धावा कर दिया और पुलिस की बेअमली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। नौजवानों ने बताया कि मस्जिद हिजारिया के रूबरू गली में ताहिरा नामी खातून काफ़ी अरसे से गुड़म्बा, गांजा और दीगर नशीली अद्वियात का कारोबार करती है। इस ताल्लुक़ से पुलिस को बार बार मुत्तले किया गया था, लेकिन ताहिरा ने झूठी शिकायतें करके उल्टा इन्हीं नौजवानों को खौफजदा कर दिया। तंग आकर मकामी नौजवान ताहिरा के मकान में दाखिल हो गए और गुड़म्बे के सैकड़ों पैकेट्स गांजा और गोलियों की कसीर तादाद बरामद की। ताहिरा फरार हो गई थी। इसके बाद नौजवान चंदानगर में सत्यम नामी शख्स के मकान में दाखिल हुए, जो इस इलाके में काफ़ी अरसे से गुड़म्बा फरोख्त करता है। इस दौरान रैन बाजार पुलिस भी वहां पहुंच गई, जिसने नौजवानों को समझा बुझाकर मुंतशिर कर दिया। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई है। 3 नामालूम हमला आवरों ने अत्तापुर रोड पर बकरों का कारोबार करने वाले 31 साला लिंगम यादव का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसे बचाने की कोशिश करने वाले 2 मकामी अफराद भी जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि कारवान का रहने वाला लिंगम यादव कत्ल की 2 वारदातों में मुश्तबा तौर पर मुलजिम था। वो चारशंबे की सुबह 6:30 बजे बकरे फरोख्त कर रहा था कि 3 अफराद मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे और उससे कुछ देर तक बातचीत की। इस दौरान अचानक एक शख्स ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बाकी 2 ने चाकुओं से उस पर दीवाना वार हमले कर दिए। लिंगम यादव को बचाने की कोशिश करने वाले लक्ष्मी नारायण और अमजद भी जख्मी हो गए। लिंगम के जिस्म पर 6 ता 8 वार करने के बाद हमला आवर मकाम वाक़े से फरार हो गए। लंगर हाउस पुलिस कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात की तहकीकात कर रही है। मलकाजगिरी के इलाके में एक स्कूली बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार लड़के बरसरे मौका हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे की सुबह 16 साला जावेद और 17 साला एजाज मलकाजगिरी से मौला अली जा रहे थे कि उन्हें पीछे से एक स्कूली बस ने टक्कर दे दी और टक्कर देने के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मलकाजगिरी पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। उस्मान सागर रोड पर इतवार को पेश आए सड़क हादसे में शहर के कमसिन नौजवान सैयद गौहर हुसैन उर्फ अब्दुल समद शदीद जख्मी हो गए हैं।
وہ کیئر دواخانے میں زیر علاج ہیں۔ صحت یابی کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس حدود میں واقع ایک لاج میں خاتون کی لاش دستیاب ہوئی، جسے ساڑی سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اندرا نگر یوسف گڑے کی سری کانت لاج میں 17 جون کو ایک جوڑے نے کمرہ حاصل کیا اور اپنا نام سنیل اور ناگرانی بتایا۔ سنیل وجے واڑہ کا رہنے والا ہے اور ناگرانی چنئی کی متوطن ہے۔ 17 جون کی شام سنیل کمرہ مقفل کر کے کہیں چلا گیا۔ کمرے سے بدبو آنے پر پولیس کو مطلع کیا گیا۔ پولیس آنے کے بعد پتہ چلا کہ ناگرانی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ بنجارہ ہلز پولیس سنیل کو تلاش کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ آئی ایم جی اراضی معاملے کی تحقیقات کرانے وائی ایس آر کانگریس کا مطالبہ، اسمبلی میں شور و غل اور ہنگامہ آرائی۔ تلنگانہ کانگریسی قائدین کی سرگرمیوں میں تیزی، پیکیج کی خبروں پر اظہار ناراضگی۔ تلنگانہ کے لیے کسی بھی پیکیج کو قبول کرنے سے ٹی آر ایس کا انکار۔ لنگر ہاؤس پولیس حدود میں ایک شخص کا سنسنی خیز قتل، خنجروں سے حملہ، 3 نامعلوم حملہ آور فرار۔ اور ملکاج گری میں ایک اسکولی بس نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، 2 نوجوان لڑکے برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔